سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائیں، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو رد ہو ہی نہیں سکتی۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو رد نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی درود پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے لے کر اور روضہ رسول تک ملائکہ قطاریں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کو معمول بنانا چاہیے، جتنا بھی پڑھیں کثرت سے پڑھیں، خلوص اور محبت کے ساتھ۔ آج کی محفل سلسلہ جشن عید میلاد النبی ہر سال کی طرح خان سیف اللہ صاحب کی محبتیں اور دیگر انتظامیہ نے جس طرح اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کے گھروں میں خوشحالیاں عطا فرمائے، سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ ایک کو کم کرنا، جیسا کہ قبلہ علامہ صاحب نے آپ کو میلاد کے حوالے سے قرآن پاک سے ریفرنسز دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا واقعہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا پیغام، اسے ہم عید کہتے ہیں۔ عید خوشی کا دن ہوتا ہے، عید میلاد النبی۔ میلاد یعنی تولد ہونا، مولود ہونا، تو یہ میلاد ہے، پیدا ہونا۔ میلاد النبی، نبی کا پیدا ہونا، اس کا ہم خوشی مناتے ہیں، اسے کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی۔ انگلش میں کہتے ہیں برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے۔ تو یہ عیسائی لوگ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منایا کرتے تھے دن، تو مسلمانوں نے پھر سوچا، فیصلہ کیا کہ بھئی ہم بھی اپنے نبی کی خوشی منایا کریں۔ تو یہ 1450 سال سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، سب نے منایا ہے، منانا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے۔ جس کو خوشی ہے وہ منا لے، جس کو نہیں ہے نہ منائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم اس کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دن نہ ہوتا تو عید الفطر نہ ہوتی، اس کے صدقے ہمیں عیدیں ملی۔ یہ نہ ہوتا عید الفطر نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا عید الاضحیٰ نہ ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ ایمان ہوتا۔ دنیا میں تاریکیاں ہوتی، کفر ہی کفر ہوتا، جہالتیں ہوتی، اس دن کے صدقے۔ اور ارشاد الہی ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، چرچے کرو، خوشیاں مناؤ۔ تو اس سے بڑی نعمت حضور کی ولادت، حضور کی آمد، اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس پر جتنا بھی ہم خوشیوں کا، عقیدتوں کا، محبتوں کا پرچار کریں، یہ ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ جھنڈیاں لگانا، خوشیاں منانا، درود و سلام کی محافل کا انعقاد کرنا، یہ سب بہت باعث خیر و برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ تمام علماء، فقہاء، محدثین، مشائخ، اکابرین، اولیاء کاملین، صحابہ کرام سب اس بات پر متفق ہیں۔ حوالہ جات سے کتابیں بھری پڑی ہیں، 1400 سال سے اس پر کام ہوا ہے، تو گھبرایا نہ کریں۔ لیکن 12 دن کی محبت کافی نہیں ہے، صرف 12 دن کی محبت کافی نہیں ہے۔ محبت کرنی ہے تو 12 مہینے کریں، 12 مہینے محبت کریں، ہر لمحہ محبت کریں، ہر مہینے میں محبت کریں، ہر آن۔ تو یہ ہے محبت کا وہ تقاضا، اور محبت سے مراد
صرف نعرے بازیاں نہیں ہیں، شور شرابہ نہیں ہے، محبت کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ حضور پیدا ہو گئے، بڑا خوشی کا مقام ہے، بہت خوشی ہے، حضور تشریف لے آئے، ولادت باسعادت ہو گئی۔ اس کے بعد 63 سال اس دنیا میں آپ رہے، 63 سال اس دنیا میں آپ تشریف فرما رہے، ظاہری حیات میں رہے، 63 سال ایک مشن کے تحت گزارے، اسے کہتے ہیں مشن محمدی۔ تو وہ کچھ چھوٹا سا کام نہیں تھا، بہت بڑا کام تھا۔ 1,24,000 نبیوں کے بعد حضور آخر میں تشریف لائے۔ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ جو کچھ بھی کرنا تھا، بتانا تھا، وہ میں نے بتا دیا، جو کچھ سمجھانا تھا سمجھا دیا، جو کچھ اللہ نے بھجوانا تھا بھجوا دیا۔ اب دوبارہ کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو کچھ میں دے رہا ہوں یہ کمپلیٹ سلیبس ہے تمہارے لیے۔ یہ قرآن مجید اتنی موٹی 2 کلو کی کتاب ہمیں دے کر گئے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، مشکات شریف، صحائف ستہ جو ہیں کتب حدیث، یہ ساری حضور کی تعلیمات، ارشادات ہیں جو حضور فرماتے رہے گے، اس سب کا مجموعہ ہے۔ آپ نے جو زندگی میں جو آپ کی زبان سے نکلا وہ قرآن بنا، آپ کی زبان سے جو نکلا وہ حدیث بنی۔ آپ نے فرما دیا بھی یہ قرآن ہے، اس کو قرآن کے اللہ کے کھاتے میں لکھ لو، یہ میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث کے کھاتے میں لکھ لو۔ زبان ایک ہی تھی، زبان ایک ہی تھی، وہ ہل رہی تھی تو قرآن بن رہا تھا، وہی ہلتی تھی تو حدیث بنتی تھی۔ کیوں کہ اللہ کا منہ ہی نہیں، اللہ کا جسم ہی نہیں، اللہ کا وجود ہی نہیں، وہ لا وجود ذات ہے۔ رب پاک منزہ ہے صورتاں تو، رب پاک منزہ ہے صورتاں تو، نہ خدا دا منہ نہ خدا دے لب۔ رب پاک منزہ ہے صورتاں تو، نہ خدا دا منہ نہ خدا دے لب۔ سارا قرآن پڑھ کے کتے بخا دے خدا دے لب، رب ادوں دیوانے آ بولدا ہے جدوں ہل دے نا مصطفیٰ دے لب۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا تو اس کے لیے زبان چاہیے تھی۔ اب زبان مصطفیٰ، زبان محبوب، وہی زبان خدا بندی، اسے ہم کلام خدا بندی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کلام الہی کہتے ہیں۔ زبان کس کی؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہتے ہیں اس کو کیا ہے ہم؟ کلام الہی۔ میں بات کرتا ہوں تو آپ میرا کلام کہیں گے نا، کلام اظہار۔ خان صاحب بات کریں گے تو آپ کا کلام۔ اب یہ کلام حضور فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کو ہم کلام الہی۔ تو ثابت ہوا حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کا کلام اللہ کا کلام، حضور کی محبت اللہ کی محبت، حضور سے دوری اللہ سے دوری، حضور کی قربت اللہ کی قربت۔ فرمایا اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ اللہ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، نہ کھاتے دیکھا، نہ نہاتے دیکھا، نہ سوتے دیکھا، نہ جاگتے دیکھا، نہ کپڑے پہنتے دیکھا، نہ مسواک کرتے دیکھا، نہ شادی کرتے دیکھا، تو اطاعت کیسے کریں؟ نہ تجارت کرتے دیکھا۔ تو ثابت ہوا حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ یہ دو اطاعتیں نہیں ہیں، حضور کے نقش قدم پر چلنا یہی کامیابی کا معیار ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین رول ماڈل، بہترین نمونہ وہ حضور کی زندگی۔ اس پر چلنا شروع کر دیں تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ کامیابی کا معیار ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم بچوں کو انگریز بنانا چاہتے ہیں۔ کیا؟ انگریز بنانا چاہتے ہیں۔ انگریزی زبان سے محبت ہے، عربی سے محبت نہیں۔ انگریزی کے الفاظ سیکھ کر فخر کرتے ہیں، انگریزی لباس ہمیں پسند ہے۔ انگریزوں کو آپ کا لباس پسند نہیں، وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، جبے پہنتے ہیں، امامہ شریف لیتے ہیں، نہیں۔ تو ہمیں ان کے لباس سے کیوں محبت ہے؟
اس کو کہتے ہیں غلامانہ ذہنیت. سمجھ نہیں، شعور نہیں، دیکھا دیکھی، نقالی. تو علامہ اقبال حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارا اپنا طریقہ ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، تمدن ہے، ہمیں 1400 سال کی روایات ہمارے پاس ہیں، تاریخ ہے، پوری ہسٹری ہے. ہمیں کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور کے نقشے قدم نقل کرنی ہے تو حضور کی کر لیں، انگریزوں کی کیوں کریں؟ گھروں کے اندر اسلامی روایات کو زندہ کریں. ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی، نماز پڑھی جاتی تھی. سروں پہ ٹوپی رکھنا مسلمانوں کا رواج ہوتا تھا. آج کل ننگے سر رکھنا یہ فیشن ہے. تو کس نے سمجھانا ہے، اصلاح کس نے کرنی ہے معاشرے کی؟ یہ گھروں سے ہونی ہے. پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے یہ گھر ہے، والدین ہے، ماں کی گود ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی کی جو ہے وہ باری بعد میں آتی ہے. تو گھروں سے بچوں کی تربیت کریں، انہیں اسلامی جو طور طریقے ہیں، اپنی ثقافت ہے، اس سے متعارف کروائیں، ورنہ پھر پچھتاوا ہوگا. کیونکہ یہ انٹرنیٹ کی دنیا جو ہے، سائنس و ٹیکنالوجی نے، موبائلوں نے ہماری روایات بھلا دی، ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پلٹیں اپنی اصل کی طرف اور اپنے بچوں کی اصلاح کریں، نماز کا پابند بنائیں، ان کو فہم دین دیں. تو آج کل ہر بندہ مبلغ ہے، اسکالر ہے، تو کہتا ہے میرے پاس موبائل ہے، سارے جہان کا علم ہی میرے پاس آ گیا، گوگل میرے پاس، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، سارا کچھ، ہزاروں علماء میرے ہاتھ میں ہیں، میں جس کی مرضی بات سن لوں. لیکن بات یہ نہیں ہے، بنا مرشدہ راہ نہ ہتھاما تا باج نہ رجدی کھیر میاں، رہنمائی ضروری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے شیخو فی قومی کا نبی فی الامتی. استاد، شیخ، مرشد، ہادی، رہنما، پیشوا یہ اپنے مریدوں میں، اپنی قوم میں ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے. رہنمائی لینا زندہ لوگوں سے، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ زہد الانبیاء، آپ عالم دین تھے، دین سارا کمپلیٹ کر لیا تھا آپ نے. ملتان پہلی ملاقات ہوئی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، مدرسے کے اندر. آپ یہاں پڑھا کرتے تھے، ملتان قبۃ الاسلام تھا اس زمانے میں، علم و اسلامی علوم و فنون کا گہوارہ تھا. ادھر بغداد تھا، ادھر ملتان تھا. تو اس طرح وہ پہلی ملاقات ہوئی. تو آپ کتاب پڑھ رہے تھے النافع. تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ فرید یہ جو پڑھ رہے ہو النافع، تو اس کو پڑھنے سے تمہیں نفع ہوگا؟ کتاب کا نام کیا تھا؟ نافع، نفع دینے والی. تو پوچھا کہ اس سے تمہیں نفع ہوگا؟ تو آپ نے کتاب کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا اور اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا. کہا کہ حضور نفع مجھے کتاب سے نہیں ہوگا، نفع آپ کے قدموں سے ہوگا. تو ثابت کیا ہوا؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدھا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ نے عرض کیا حضور مجھے بیعت کریں. آپ نے کہا نہیں، علم ظاہر کی پہلے تکمیل کرو، پھر آپ دہلی آ جانا، وہاں بیعت کریں. پھر بابا صاحب مکمل کر کے فارغ التحصیل ہو کے پھر دہلی گئے، وہاں پھر مرید ہوئے. اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ مولانا نظام الدین بحاث محفل شکن، علماء کی محفلوں کے اندر آپ کے ساتھ کوئی بحث نہیں کر سکتا تھا، اتنے بڑے عالم تھے، علم کا خزانہ تھے، سمندر تھے. تو جب پاک پتن شریف آئے مرید ہونے کے لیے، تو اتنے بڑے علامہ مولوی نظام الدین ہاتھ باندھ کے کھڑے اور کانپ رہے. دین سارا پتا تھا، قرآن سارا آتا تھا، حدیثیں ساری آتی تھی، فقہ آتی تھی، سارا کچھ آتا تھا، صرف نحو، منطق، ہر چیز آتی تھی. لیکن یہ پتا تھا کہ ادب سے خدا ملتا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بے ادب
हरगिज़ न बाशी बा मलंग। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हस्त दरियाए वहदत रानहंग। कभी किसी अल्लाह वाले से बेअदबी से पेश ना आना। क्यों कि इनकी बेअदबी डायरेक्ट खुदा की बेअदबी है। क्यों कि ये सिर्फ औलिया नहीं है, कुरान मजीद इनको औलिया अल्लाह कह रहा है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि याद रखो अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ है ना कोई गम, ना इस दुनिया का ना अगली दुनिया का। ये ला खौफ हस्तियां क्यों हैं कि इनकी दोस्तियां ला खौफ जात के साथ, अल्लाह रब्बे जुल जलाल के साथ है। जब अल्लाह को किसी का डर नहीं तो अल्लाह के दोस्तों को क्यों डर होगा। यहाँ तो किसी का तल्लक डीसी के साथ हो जाए वो बेखौफ हो जाता है। कोई एमएलए, एमपीए, मिनिस्टर, गवर्नर, वजीर आला से किसी का हो रहा तो बड़ा फख्र महसूस करता है कि मुझे तो डर ही नहीं है, मुल्क के प्रेसिडेंट से मेरा ताल्लुक है, सारी पुलिस मेरे अंडर है, मैं जो मर्जी करवा सकता हूँ। होता है कि नहीं? ये सारी दुनिया की मिसाल। तो जिसकी दोस्ती, जिसका ताल्लुक होगा दो जहां के कायनात के मालिक के साथ, उस बादशाह के साथ, वो किसी से डरेगा। इसीलिए इनकी शान जो है कुरान बयान कर रहा है। अला खबरदार, याद रखो, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सूरह यूनुस कुरान पाक। तो ये अल्लाह वाले जो हैं ये क्या करते हैं? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर के ख्वाहत हम नशीनी बाखुदा, अगर तू चाहता है कि मैं अल्लाह के पास बैठूं, अल्लाह के साथ हम नशीनी करूं, तो उसका तरीका क्या है? तो फरमाते हैं वो नशीनत और हजूर औलिया, तो औलिया अल्लाह की बारगाह में जाकर बैठ तो ये समझ के मैं अल्लाह के पास बैठा, और कोई तरीका नहीं है। फरमाते हैं कि उनकी नजदीकी एक ज़माना सोहबते बा औलिया बेहतर सद सालतात बेरिया, औलिया अल्लाह की सोहबत में एक लम्हा बैठना 100 साल की बेरिया इबादत से अफजल है, बेहतर है। ये कौन फरमा रहे हैं? कोई आम बंदा नहीं है, उलमा के, फुकहा के, फकीरों के, दरवेशों के बादशाह हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी आरफ कामिल, जिनको अल्लामा इकबाल ने अपना पीरो मुर्शद जगह जगह बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़ब्बे कलीम, जवेद नामा, असरार खुदी, जगह जगह अपने पीर का जिक्र करते हैं। पीर रूमी खाकरा अक्सीर कर, मेरे पीर रूमी ने मुझे मिट्टी से सोना बना दिया। अल्लामा इकबाल की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस इस्लामी मुल्क का तसव्वुर दिया था। हकीमुल उम्मत, उम्मत की बीमारियों से शनासा जो हैं, तबीब हैं, तो उन्होंने ये एक तसव्वुर दिया था कि मुसलमानों का एक मुल्क होना चाहिए। इसलिए इनको कहते हैं मुसव्वरे पाकिस्तान, के तसव्वुर देने वाले इस्लामी मुल्क। तो वो अपने पीर का जिक्र कर रहे हैं जगह जगह। क्या वजह है? सवाल ये पैदा होता है कि अल्लामा इकबाल और मौलाना रूम के दरमियान 700 साल का गैप है। कितना? 7 सदियां हैं। तो साबित क्या हुआ? रूहानियत जो है ये टाइम एंड स्पेस के असूलों से मावरा है। रूहानियत ज़मान मकान की कैद से आज़ाद है। फैज़ आप ले सकते हैं, जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम कल फैज़ लेते थे, आप आज भी हुजूर से उसी तरह फैज़ ले सकते हैं 1400 साल के बाद। रूहानियत में ज़मान मकान की कोई कैद नहीं है। हुजूर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, कल भी फैज़ मिलता था, आज भी फैज़ जारी है। तो आज का दौर बेसुकूनियों, बेचैनियों, परेशानियों का दौर है। बंदा परेशान है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, महंगाई ने मत मार के रख दी है, हर पूरी कौम परेशान है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत से पनाह मांगो कि ये इंसान को कुफर तक पहुंचा देती है। फाका कशी, गुर्बत, ये इंसान को कुफर तक पहुंचा देती है। जो रियासत मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम करके दिखाई, उसके असूल क्या थे? उसका पहला असूल ये था कि अगर एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो जिम्मेदार हुक्मरान होगा। इंसाफ देना ये जिम्मेदारी थी, अमीर हो या गरीब। असूल जो थे इंसाफ के सबके लिए बराबर थे। वक़्त के हाकम को, अमीरुल मोमिनीन को कटहरे में खड़ा कर लेते थे। यहाँ ऐसा नहीं होता। इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना, इसलिए हम बात कर रहे हैं। इस मुल्क की बुनियाद कहाँ से रखी गई थी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह किसको कहते हैं? जहाँ गरीबों को धक्के मिले, अमीरों की सुनवाई हो, अमीर का काम 2 मिनट में हो जाए और गरीब सारी उम्र धक्के खाता रहे।
ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا ہر کام یہاں ہو رہا ہے روزانہ. یہ جن کا میلاد منا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے مانی کون سی ہے؟ صرف یہ داڑھی اور نماز بس؟ یہ نہیں حضور دینے آئے تھے. حضور پورا کمپلیٹ سلیبس آف لائف، پورا دستور حیات دے کر گئے. زندگی گزارنی کیسے ہے، اچھا باپ کیسے بننا ہے، اچھا داماد کیسے بننا ہے، اچھا تاجر کیسے بننا ہے، اچھا حکمران کیسے بننا ہے، اچھا جج کیسے بننا ہے، اچھا انسان کیسے بننا ہے، اچھا رشتہ دار کیسے بننا ہے، اچھا محلے دار کیسے بننا ہے. یہ سارا کچھ بن کر دکھایا، صرف زبانی نہیں بتایا، بن کر دکھایا. محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا.